جانا، نمایاں ہو جانا۔ اب جو لفظ آ رہا ہے وہ اس آیت کا اہم ترین لفظ ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تو جو طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو اس نے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال لیا۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا طاغوت، اور اس کا کفر جو ہے وہ اللہ پر ایمان سے بھی مقدم ہے۔ پہلے ذکر ہو رہا ہے کفر پہ طاغوت۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا کے معنی کسی شے کا حد سے بڑھ جانا۔ دریا جو ہے اپنی حدود کے اندر بہ رہا ہے، بہت اچھا ہے، وہ اس کا پانی نکل آیا باہر، پھیل گیا ادھر ادھر، اسے آپ طغیانی کہتے ہیں۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے اس سے چلنا اپنی طغیانی ہے، یہ طغا ہے۔ اب انسان کا اصل مقام کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کا حکم مانے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ جو بھی اس حد بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ وہ فرد بھی ہو سکتا ہے، انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے، نظام ہو سکتا ہے۔ فرد طاغوت اور نظام طاغوت۔ ہر وہ نظام طاغوت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کو تسلیم نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کی تنفیذ نہ ہو، وہ طاغوت ہے۔ چاہے وہاں کے بسنے والے 100% مسلمان ہوں، نظام اگر یہ ہے کہ حاکمیت خداوندی کو نہیں مانا گیا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری، اگر اس کے احکام کی تنفیذ نہیں ہو رہی، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ تین آیتیں آئی ہیں سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم اور مشرک ہیں، وہی تو فاسق اور سرکش ہیں۔ نظام سرکش والا ہے، طاغوتی ہے۔ آج پوری دنیا میں طاغوتی نظام ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے افغانستان، وہ اس سے کچھ نکل گیا ہے، فقہ حنفی کے احکام نافذ ہو رہے ہیں، یا چلیے اس سے آگے کچھ نہ کچھ فقہ جعفری کے احکام نازل ہو رہے ہیں، لیکن جو کہ سعودی عرب کے اندر وہ بادشاہت کا نظام اور بلینز اور بلینز ڈالر کے محل بننا، وہ تو نظام تو خالص کافرانہ، ویسے وہاں شریعت کے احکام ہیں۔ باقی جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو ابھی تک نظام طاغوت کا ہے۔ تو ایمان کا پہلا تقاضا طاغوت کا کفر ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور یہی ترتیب آپ دیکھتے ہیں کلمہ طیبہ میں، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، نفی اس بات کہلاتی ہے۔ پہلے آپ نے نفی کوئی معبود نہیں، پھر اس بات ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانا۔ اب اس انکار سے مراد کیا ہے؟ انکار کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ذہناً اس نظام کو تسلیم نہ کیا جائے، ثانیاً اس نظام کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، اس کی چاکری نہ کی جائے، ثالثاً اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اور نظام حق، اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے روکے، بدل دے اس کو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ نہیں کر سکتا، طاقت نہیں، زبان سے تو کہے کہ یہ غلط ہے، میں اسے تسلیم نہیں کرتا، بری بات ہے، چھوڑ دو خدا کے بندو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے، یہ زبانوں پر بھی تالے پڑ گئے ہیں، یہ زبانیں بدھیوں سے کھینچ لی جاتی ہیں اور آدمی میں ہمت نہیں ہے اس آزمائش سے گزرنے کی، تو کم سے کم فبقلبہ، دل میں نفرت شدید رکھے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ نظام میں باطل سے بڑا منکر کوئی ہے؟ کیا کسی ایک آدمی کا شراب پی لینا ذرا بڑا منکر ہے، یا پورا نظام کفر پر ہے؟ ایک کسی شخص نے کسی کی جیب کاٹ لی، یہ بڑا منکر ہے، یا پورا نظام سود کے اوپر چل رہا ہے؟ کون سا منکر بڑا ہے؟ اکبر المنکرات، تمام منکروں میں سب سے بڑا منکر جو ہے وہ تو نظام باطل ہے۔ اس نظام باطل سے نفرت ہو، اسی کو میں نے کہا کہ ذہن ریکنسائل نہ کرے اسے، اس کی جو ہے خدمت نہ کرے، اس کی چاکری نہ کرے، اس کی ملازمت نہ کرے، اور یہ کہ اللہ ہمت دے
جد و جہد کرے، محنت کرے، مشقت کرے، اور یہ اجتماعی جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں، جماعت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس حدیث کے حوالے سے کہ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور اس حدیث کے حوالے سے کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عصرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ یہ حدیثیں ہیں۔ تو اس نظام کے خلاف جب تک کم سے کم درجہ یہ کہ شدید نفرت ہو، اس کے ساتھ آپ تعاون نہ کریں، ریکنسائل نہ کریں، اس کی چاکری نہ کریں، اس کی خدمت نہ کریں، اسے پروموٹ نہ کریں، یہاں تک فرمایا من مشى مع فاسق لیقویہ، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت دینے کے لیے، فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد دی ہے۔ فرمایا اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واہتز له العرش، جب کسی فاسق و فاجر انسان کی تعریف بیان ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں، اس درجے غضبناک ہوتے ہیں کہ اس کا عرش جو ہے وہ تھرا جاتا ہے، واہتز له العرش۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ نظام باطل کے تحت ہے، اور پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اپنا وقت لگ رہا ہے، بس کماؤ، اچھا سے اچھا کھاؤ، اپنے مسائل، اپنی کاریں، اپنی گاڑیاں، اپنی موٹر سائیکلیں، انہی کی فکر ہے صبح سے لے کے شام تک۔ یہاں یہ ہے اصل مسئلہ، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ یہ عروہ کہتے ہیں کنڈے کو۔ کہیں انسان جان بچانے کے لیے کسی کو مثلا ڈوب رہا ہے کوئی شخص، فرض کیجئے اس کے ہاتھ میں وہ اگر کسی جہاز کا کنڈا آ گیا ہے، وہ کنڈے کو اب پکڑ لے گا مضبوطی کے ساتھ، اس کی زندگی اب اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ چاہے کوئی مچھلی آئے، کوئی اور شارک مچھلی آئے، اس کی ٹانگ اڑا کے لے جائے چبا کے، لیکن وہ کنڈے کو نہیں چھوڑے گا کہ ٹانگ جاتی ہے جائے، جان بچنی چاہیے۔ یہ ہے کنڈا، مضبوط کنڈا، اس کو پکڑ لینا۔ تو جس شخص نے یہ بنیاد ہے اصل میں ہدایت کی، جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو مضبوطی سے تھام لیا ہے ایک بہت مضبوط کنڈے کو۔ حضور کی ایک حدیث بھی ہے اوثق العراء کلمۃ التقوی، سب سے مضبوط جو کنڈا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو یہ اس نے جو کنڈا جو ہے اس کے اوپر اس کا ہاتھ آ گیا ہے، اس کے لیے لن انفصام لہا، اور یہ کنڈا جو ہے پھر ٹوٹنے والا نہیں ہے، اپنی جگہ سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اس کو پکڑے رہو گے تو حق جو ہے اس کے اوپر قائم رہو گے، چلتے رہو گے۔ میں نے اپنے جو بھی قرآن مجید پر غور و فکر میں کرتا ہوں تو میں نے ایک بات آپ سے کہی ہے، وہ میری کتاب جو ہے دعوت رجوع القرآن اس میں بھی درج ہے، کہ میں نے ایک طرف اسلاف کے کنڈے پر ہاتھ ڈالا ہوا ہے، شیخ الہند اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن، ان کا ترجمہ یہ سوری میرے سامنے وہی ہے، ترجمہ شیخ الہند، حواشی شیخ الاسلام کی۔ لیکن اس کے بعد دوسرا ہاتھ جو ہے میرا، اس کو تو میں نے پکڑا ہوا ہے، اس سے میں اپنے آپ کو دور نہیں کرنا چاہتا، اسلاف کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ لیکن پھر یہ باقی سائنٹیفک چیزیں ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، اور جو چیزیں ہیں، بایولوجی ہے، زوالوجی ہے، ایمبریولوجی ہے، اور جو چیزیں آ رہی ہیں، کاسمولوجی ہے، اس کے حوالے سے اب ہسٹری جو ہے اس میں ایکسکیویشنز ہو رہی ہیں، اس میں نئی نئی جو ہے انسان کی معلومات، اس میں سے آپ لیتے جائیے۔ اور قرآن مجید میں فلسفہ، منطق، اس کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، اس کی تفہیم میں، اس کی تشریح میں، اس کی تعبیر میں، ان تمام چیزوں ہر طرف ہاتھ ماریں، لے جو بھی لے سکتے ہو، لیکن یہ کنڈا ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ سلف کا کنڈا جو ہے اس پر ہاتھ مضبوطی سے پڑا رہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔